من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مکی حالات آپ کے سامنے سنائے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاطر جو مکے کے اندر بلکہ ساری زندگی نبوت کے ملنے کے بعد سے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک اس امت کے خاطر تڑپتے رہے، پریشان ہوتے رہے۔ ایک ہی آپ کی خواہش تھی کہ ساری امت ایک اللہ کو ماننے والی بن جائے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والی بن جائے، ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکنے والی بن جائے، جبین نیاز اللہ کے سامنے ہو اور اللہ کے سامنے رکوع سجدہ ہو، کسی اور کے سامنے نہ ہو۔ اسی خواہش میں، اسی تمنا اور اسی تڑپ میں دنیا سے چلے گئے۔ تڑپتے تڑپتے آخر سانس تک یہی آپ کے زبان مبارک تھا کہ میری امت امتی امتی، میری امت کا کیا حال ہوگا۔ اسی چیز کو لے کر آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ بڑے رحم دل آپ، ہر ایک کے لیے کوشاں ہوتے کہ وہ اسلام قبول کر لے، دین اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، یہ ان کی خواہش ہوتی تھی۔ ہر ایک کے پاس، ہر کس ناکس کے پاس پہنچ کر اللہ رب العزت کے پیغام کو سناتے اور یہ بتاتے کہ دیکھو اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے اور تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور تمہیں جو پیدا کیا اللہ نے ایک ناپاک لوتھڑے سے، ناپاک ٹکڑے سے، یعنی ایسی چیز جو ناپاک ہے، جس کے کپڑے پہ لگنے پر اس کا دھونا ضروری ہے، ایسی چیز کو اللہ رب العزت نے ماں کے رحم میں ڈال کر، ماں کے رحم میں اس کی پرورش فرمائی، اس کو پروان چڑھایا، اور چڑھانے کے بعد اس کو وہ خون جو گندا ہوتا ہے، جس کے اندر بدبو ہوتی ہے، ایسے خون کو اللہ رب العزت نے اس کی غذا بنائی، اور غذا بھی کیسے؟ بمبی کے ذریعے سے اس کو غذا پہنچائی، اور پہنچانے کے بعد آہستہ آہستہ وہ پروان چڑھتا رہا، پیٹ میں پرورش پاتا رہا، ایک ایک چیز بنتی چلی گئی۔ اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو اپنے اس کا یعنی ماں کے پیٹ کے اندر بنایا، ہر چیز کو ہر جگہ صحیح جگہ پر رکھا۔ ہاتھ کے 5 انگلیاں بنائی، 5 میں سے اگر کسی کی ایک انگلی کم ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، دیکھ لیجئے آپ۔ کسی کی ایک انگلی زیادہ ہو تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے۔ آنکھ ہے تو آنکھ کے اندر اللہ رب العزت نے کیسی کیسی چیزیں، کتنے کیمرے فٹ کر کے رکھے ہیں آنکھ کے اندر، کافی دور تک وہ دیکھ لیتا ہے۔ دوربین تو بعد میں ایجاد ہوئی، لیکن اس سے پہلے اپنے آنکھ کے ذریعے سے کیا کچھ نہیں دیکھ لیتا وہ۔ اللہ رب العزت نے کان کے اندر پردے رکھے ہیں، پردوں کے ذریعے سے وہ آدمی سنتا ہے۔ اگر ذرا سا پردہ پھٹ جائے، اس میں سوراخ پڑ جائے تو بہرا کہلاتا ہے، سننے میں دشواری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قوت گویائی دی، بولنے والی صفت اللہ نے عطا فرمائی
کہ جو آدمی بولتا ہے تو اپنے بول کے ذریعے سے معافی ضمیر کو ادا کر لیتا ہے، دل میں جو بات ہے وہ سامنے والے کے پاس شیئر کر لیتا ہے، اس کو بتاتا ہے۔ اس کو قوت گویائی کہتے ہیں۔ سونگنے کی یہ صلاحیت، آدمی سونگ کر بتاتا ہے کہ خوشبو ہے یا بدبو ہے، کون سی چیز ہے یہ، اور خالی سونگ کر بتاتا ہے کہ فلاں چیز کی یہ خوشبو آ رہی ہے، اور اس کے جو جس لین کا ماہر ہے اس لین کا ماہر اس چیز کو سونگ کر بتا دیتا ہے۔ اگر بچپن میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس نے سونگی ہے اور بڑا ہونے کے بعد وہ چیز خوشبو ہو یا بدبو ہو، اس کو جب وہ چیز ناک کے اندر آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ میں نے یہ چیز سونگی تھی، ایسی خوشبو فلاں جگہ میں نے سونگی تھی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر اس کی پرورش کی، پروان چڑھایا اس کو، ہر ایک چیز اپنی جگہ پر فٹ کیا اس کو۔ تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہی حضرت انسان کی ہدایت کے لیے، یہی حضرت انسان کی رہنمائی کے لیے، یہی حضرت انسان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہونے کے لیے آپ نے جو پیغام دے کر بھیجا وہ پیغام قرآن کے ذریعے سے تھا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نہ بتاتے تو چیز ہم کو نہ معلوم ہوتی، معلوم نہیں ہوتی۔ معلوم اس وجہ سے ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں ہم کو بتائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بتانے کے لیے، اس چیز کو، اس پیغام کو عام کرنے کے لیے، ساری دنیا کے اندر یہ اسلام پھیل جائے، دین ساری دنیا میں پھیل جائے، اس چیز کو لے کر آپ آگے بڑھتے رہے۔ مکے کی گلیوں میں، مکے کی وادیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، لوگوں کے سامنے پیغام پیش کرتے اور ان سے کہتے کہ ایک اللہ کی مانو، کسی اور کی نہ مانو۔ یہ لات، منات، عزا، یہ جتنے بت تم نے بنا رکھے ہیں، کعبۃ اللہ میں جتنے بت الگ الگ تم نے بنا رکھے ہیں، یہ سارے کے سارے پتھر کے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی خوبی نہیں پائی جاتی۔ یہ تم نے اپنے ہاتھ سے تراشے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا ہے، اور بنانے کے بعد تم کیسے انسان ہو جو کہ تم خود ہاتھ سے بنا کر اس کی پرستش کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو؟ یہ کیسا طریقہ ہے تمہارا؟ یہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری امت کے لیے بتایا۔ مکے کی وادی میں، مکے کی گلی کوچوں میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پیش کرتے اور بتاتے مکے والوں کو کہ اے مکے والو، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اب تک کرتے رہے، ٹھیک ہے، لیکن اب معلوم ہو گیا ہے، اب چھوڑ دو۔ اگر تم کلمہ پڑھ لو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العزت اس کلمے کی برکت سے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ جو انسان کلمہ پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو ماضی کے ساری چیزیں معاف ہو جاتی ہیں، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لیکن پچھلی جو زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اور دوست اور بزرگوں، اس کے بعد بھی کتنی نرمی ہے، دیکھیے، اگر کسی کو نماز پڑھنے نہیں آتی تو صرف نقل کر لے تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ قرآن نہیں آتا اس کو پڑھنا تو بس سبحان اللہ کہہ لے، واللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو کتنی رعایتیں دے رکھی ہیں کہ جو اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔
اور پھر بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، سارے گناہ دھل گئے، پھر نئے طریقے سے اس کی زندگی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام پہنچا رہے تھے، لوگ آپ کے عمل کو دیکھ کر، لوگ آپ کے طریقے کو دیکھ کر، اور صحابہ کرام کی بھی محنتیں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے بڑے بڑے صحابہ اسلام قبول کیے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے اسلام قبول کیے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے زیادہ تر جو صحابہ ہیں وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام سے، آپ کی تبلیغ سے اسلام قبول کیے۔ عشرہ مبشرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک ہی مجلس میں فرمایا کہ تم جنتی، تم جنتی، تم جنتی، 10 لوگوں کی طرف آپ نے اپنے انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ تم جنتی ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، 10 آدمی جن کو جنت کی بشارت دی گئی۔ تو اس میں سے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے اسلام قبول کیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستایا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ اس وقت میں مسلمانوں کا جو بائیکاٹ کر رہے ہیں نا جگہ جگہ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سرکار کا بھی بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ مکے کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا اس میں، اور بھیجنے کے بعد ایک عہد نامہ لکھ کر کعبۃ اللہ کی دیوار پر لگا دیا کہ کوئی ان سے معاہدہ، کوئی معاملہ نہیں کرے گا، کوئی معاملہ نہیں کرے گا ان سے، لینا دینا سب ختم ان سے، کوئی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، تقریباً 1.25 سال رہے۔ شعب ابو طالب اس کو کہا جاتا ہے، ابو طالب کی گھاٹی، جو آپ کے چچا تھے ابو طالب، تو اس کے اندر ایک گھاٹی تھی، گھاٹی کے اندر کیسے رہے ہوں گے، سردی کا زمانہ، گرمی کا زمانہ، اور برسات تو کبھی کبھی وہاں ہوتی تھی، لیکن یہ دونوں بڑے سخت ہوتے تھے، سردی بھی بڑی سخت ہوتی تھی اور گرما بھی بڑا سخت، ایسا تپش والا گرما کہ برداشت نہیں کر سکتے، اور اسی گرمی میں کھجور پکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 سال اس میں رہے۔ کہنا آسان ہے 1.25 سال، کر کے بتاؤ معلوم ہوتا ہے۔ کبھی کہا جاتا نا کہ اللہ کے راستے میں نکلو 40 دن کے لیے، بڑا بھاری پڑتا ہے، 10 دن کے لیے نکلو بڑا بھاری پڑتا ہے، 3 دن نکلو بڑا بھاری پڑتا ہے۔ جب سارے چیزیں یاد آنے شروع ہو جاتی ہیں کہ بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ ہے تو ان کا کیا ہوگا، شیطان ساری چیزوں کو یاد دلاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 1.25 سال اسی گھاٹی میں رہے، کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا، باہر نکلنا بھی منع تھا ان کا، اور سختی کی جاتی تھی ان پر۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ فاقوں پہ فاقے ہو رہے تھے۔ اسلام ایسے ہی نہیں آیا دوست اور بزرگوں ہم تک۔ ہم جو آج مسجد میں بیٹھ کر بڑے آرام سے دین کی بات سن رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس زمانے میں تو کہنا بھی مشکل تھا، لوگ ٹوٹ پڑتے تھے، پتھر مارے جاتے تھے، گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی جاتی تھی۔ سرکار دو جہاں سرور و کون و مکہ تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں، کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی سجدے میں تشریف لے گئے، ابو جہل وہاں پر کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا تنہا ہے سرکار دو عالم، تو وہاں بازو اوجڑی رکھی ہوئی تھی اونٹ کی، لوگوں سے کہا کہ اس کو کھینچ کر لا اور محمد کے اوپر ڈال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا ظالم تھا وہ! سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی ڈالی گئی، آپ کی سانس رکنے لگی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، غالباً آپ کی صاحبزادی وہاں تھی،
وہ آئی دیکھا کہ والد محترم کے اوپر اوجڑی پڑی ہوئی ہے، اونٹ کی اوجڑی کتنی وزنی ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ ہٹا کر اس کو دور کیا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ گئے. ایک تکلیف کس کے لیے تھی؟ آپ چاہتے تو سب کچھ آپ کو مل سکتا تھا. مکے کے لوگ آ گئے تھے آپ کے پاس، ابو طالب کے پاس، چچا کے پاس، آ کر کہا کہ اے ابو طالب تم مکے کے بڑے ہو، مکے کے سردار ہو، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو بھتیجا ہے محمد، یہ محمد جو پیغام لوگوں کو سنا رہے ہیں، اس کے سنانے کی وجہ سے بڑی مشکل میں ہم لوگ پڑ گئے. باپ بیٹے میں جھگڑا ہو رہا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو رہا ہے، اور پھر عجیب کیفیت ہے مکے کے اندر. کچھ لوگ ان کے مان رہے ہیں، کچھ مخالفت کر رہے ہیں. مانتا ہے تو لوگ مخالفت کرتے ہیں تو وہ بھی ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں. مکے کے اندر افراتفری پھیل گئی ہے. اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ بھائی یہ چیز روک دو، تبلیغ کا کام روک دو، یہ پیغام جو سنا رہے ہیں اس کو روک لگا دو، اس کو بند کر دو اس کو. تو اس وقت میں حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور بڑے ضعیف ہو گئے تھے. تو اس وقت میں مکے کے لوگوں نے کہا کہ اے ابو طالب تم بھی ان کے سپورٹ میں ہو، تمہاری وجہ سے ہم ان کو کچھ نہیں کر رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں. حالانکہ تکلیف پہنچا رہے تھے لیکن ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا نہیں پہنچا رہے ہیں، یہ کہنے کا مقصد تھا ان کا. اور اپنے بھتیجے کو بلا کے سمجھاؤ. اور بھتیجے کی اگر خواہش ہے کہ وہ مکے کا رئیس بن جائے، مکے کا بادشاہ بن جائے، تو ہم سارے کے سارے ان کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں. ساری پونجی، سونا چاندی، جو چیزیں قیمتی ہیں وہ سب لا کر ان کے قدموں میں جھکا دیں گے، اڑیل دیں گے، ان کو ہم بڑا تسلیم کر لیں گے. اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ مکے کی کوئی لڑکی ایسی ہے دوشیزہ، بڑی ہی حسین و جمیل ہو، خوبصورت ہو، اونچے گھرانے کی ہو، وہ نشاندہی کر دیں تو ہم جا کر ان سے بات کر کے ہم ان سے نکاح کرا دیں گے. یہ اگر خواہش ہے تو یہ بھی بتا دیں، اور اگر نہ مانے تو ہم سب مل کر مجبور کر کے لڑکی کے باپ کو لڑکی کو منوائیں گے اور منوا کر نکاح کرا دیں گے. یہ کہا. ابو طالب نے دیکھا کہ یہ لوگ آئے ہیں بڑے ضد میں ہیں، تو اپنے بھتیجے کو بلا کر کہا بھتیجے اے محمد دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ہڈیوں میں کا گودا گل گیا ہے، کہا گودا کمزور پڑ گیا ہے، اور یہ لوگ آئے ہیں سارے رؤسائے مکہ، ذمہ داران مکہ ہیں یہ، اور کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مکے کا بادشاہ بننا ہے تو یہ لوگ سب آپ کو تسلیم کر لیں گے بادشاہ، اور ساری پونجی لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کسی لڑکی سے تمہارا نکاح ہو جائے تو تم رہبری کرو، نشاندہی کرو، فلاں گھر کی لڑکی ہے، وہ دو چیزوں سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو نکاح کے لیے مجبور کر دیں گے لوگ اور نکاح کرا دیں گے تم سے. یہ چاہتے ہیں یہ لوگ، لیکن شرط یہ ہے کہ تم جو پیغام پہنچا رہے ہو اعلاء کلمت اللہ والا پیغام، اس پیغام سے رک جاؤ، تبلیغ کے کام سے رک جاؤ. یہ خواہش لے کر آئے ہیں. اس وقت میں دیکھ لیا اب یہ ظاہری جو سہارا تھا چچا کا، حالانکہ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی ان کے ماننے والے نہیں تھے، لیکن خاندانی محبت تھی اور سگے چچا تھے ان کے، اور ان کو سپورٹ کرتے تھے. ان کی وجہ سے بڑی ہمت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس وقت میں دیکھا کہ یہ بھی جواب دینے کے قریب میں ہے، یہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، میری مدد نہیں کریں گے، اللہ تو کافی ہے. کہا چچا جان آپ ان سے کہہ دیجئے اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں سورج کو ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دے
تب بھی میں اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں، میں اپنی طرف سے یہ کام نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے، مامور من اللہ ہوں، اور یہ آخری سانس تک میں اس کو کرتا رہوں گا۔ اور چچا جان آپ بھی سن لیجئے، اگر آپ اب تک جو میرا سپورٹ کرتے تھے، میری مدد کرتے تھے، کرنا ہو تو کریے، نہ کرنا ہو تو نہ کریے، مجھے میرا اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا رب مجھے کافی ہے، حسبی اللہ، یہ کہا۔ تو وہ خاندانی جوش چچا کے اندر آیا۔ چچا نے کہا بیٹا جاؤ، تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، تمہیں کیسا ہاتھ لگاتے ہیں میں دیکھتا ہوں، جب تک میرے دم میں دم رہے گا میں تمہارا دفاع کرتا رہوں گا، تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا۔ یہ کہا۔ یہ کس کے لیے تھا؟ چاہتے تو آپ کے لیے بادشاہت سامنے تھی، چاہتے تو آپ کسی سے بھی اچھا نکاح کر کے اس عیش والی زندگی گزار سکتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تم فاقے سے ہو، فاقوں پہ فاقے گزر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک فریاد لے کر آیا ہوں کہ اگر تم چاہو تو احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دو۔ اللہ فرماتے ہیں، تو سرکار دو عالم نے فرمایا نہ، مجھے احد پہاڑ سونے کا نہیں چاہیے۔ کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ مجھے کھانے کو ملے، کھا کر شکر ادا کروں، اور ایک مرتبہ فاقہ ہو، صبر کروں اس پر، اور صبر کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ سرکار نے پسند فرمایا تھا۔ چاہتے تو آپ کو کیا کچھ نہیں مل سکتا تھا، لیکن آپ نے تکالیف کو کیوں جھیلا، مصیبتوں کو کیوں جھیلا؟ اسی وجہ سے کہ پیغام دنیا کے چپے چپے میں پہنچے، دنیا کے کونے کونے میں پیغام جائے، ساری دنیا اللہ کا نام لینے والی ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ پڑھنے والی ہو جائے، ایک اللہ کے سامنے اپنی جبی کو ٹیکنے والی بن جائے۔ یہی پیغام کو لے کر آپ آگے بڑھے تھے۔ مکے کے وادیوں میں کیا کچھ نہیں کیا گیا آپ کے ساتھ میں۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے تلاش میں نکلا سرکار دو عالم کی، ٹوہ میں رہتے تھے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ٹوہ میں رہتے کسی کے بھی، دیکھتے رہتے اس کو، ان کدھر جا رہا، کیا کر رہا، کہاں جا کے آ رہا، کتنی رات کو آ رہا، صبح کب جا رہا۔ پہلے سائیکل پہ جاتا تھا، اب گاڑی پہ جا رہا، اب کار میں جا رہا، اب ایک گھر سے 2 گھر خرید لیا۔ یہ ٹوہ میں رہتے لوگ، عادت رہتی ہے۔ تو ابو جہل کی بھی عادت ویسی تھی۔ ابو جہل بھی کیا کرتا تھا، ٹوہ میں رہتا تھا کہ محمد کہاں جا رہے، کدھر جا رہے، اور پیچھے پیچھے جاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ خالی ٹوہ میں رہتا تھا، پیچھا کر لیتے بھی جاتا تھا کبھی کبھی لوگوں کے۔ وہ اس وجہ سے سنا رہا ہوں کہ ایک واقعہ ایسا ہے، ایک آدمی باہر سے بہت دور سے چل کے آیا اور آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، تو اتفاق سے ابو جہل کے ہاتھ لگا وہ آدمی۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، کہاں سے آئے؟ کہا فلاں جگہ سے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، دمشق یا کوئی جگہ تھی۔ تو کہے کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ محمد کا چرچا سنا بہت، اس لیے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا ان سے ملنے آئے؟ وہ تو پرانے والے دین سے ہم کو بھٹکا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، یہ سارے معبود باطل ہیں، فلاں کہتے ہیں ان سے نہ ملو، تم ملنا خطرے سے خالی نہیں ہے، بالکل خیر خواہانہ انداز میں مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ ان سے مت ملو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم نہیں ملتے۔ مکے کے اندر مہمان رہا، دل میں خیال آیا اس کے کہ آیا میں اسی نیت سے، اور لمبا سفر طے کر کے آیا، سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آیا ملاقات کی غرض سے، اور بغیر ملے کیسے جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو وہ باہر نکل گیا ملنے کے لیے، اور ٹوہ میں لگا ہوا تھا۔ پھر ملاقات ہوئی ابو جہل سے، تو ابو جہل نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ بھائی میں بہت دور سے آیا، ملنے کے لیے آیا ہوں، ملے بغیر نہیں جاتا میں۔ بولے ملنے کے لیے آیا ہوں، ملنا ہے مجھے۔ بولے مت ملو، نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو مقصد سے آیا وہ مقصد چھوڑ کے میں کیسے جاؤں گا، برابر مل کے رہوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے ملو، مگر ایک کام کرنا، تم ان سے بات نہیں کرنا، خاموش جا کے مل لینا اور آ جانا۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے منظور ہے۔ گئے۔ اب اس کے بعد یہ بھی گیا پیچھے پیچھے، ٹوہ میں جس کو بولتے نا، اور بھی لوگوں کو لے کے گیا۔ ابو جہل ٹوہ میں رہتا تھا ہمیشہ،
تو ابو جہل بھی گیا اور لوگوں کو لے کے گیا اور ایک کو اندر بھیجا دیا، ذرا جا کے دیکھو تو صحیح کرتا کیا ہے آدمی۔ اندر گیا، وہ شخص بیٹھا اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلمان بنا دو۔ کلمہ پڑھا، واپس آ گیا، اور اس کے واپس آنے سے پہلے اس کے چیلے آئے اور آ کے بتا دیا ابو جہل کو کہ بھائی وہ تو عجیب نکلا ہے انسان، نہ سوال کیا نہ جواب لیا، نہ سوال کیا نہ جواب آیا، بیٹھا پھر آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ مجھے مسلمان بنا دو، اور مسلمان بنا، کلمہ پڑھ کے آ گیا باہر۔ یہ تو ابو جہل نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر کہا کہ بھئی تم نے تو کہا تھا بات نہیں کریں گے، تو ہاں بات نہیں کیا میں، لیکن تم نے بات نہیں کی مگر جو چیز کا ڈر تھا وہی تم کر کے آئے وہاں سے۔ بولے کس بات کا ڈر تھا؟ کہیں تم کلمہ نہ پڑھ لو، مسلمان نہ ہو جاؤ، مجھے اس بات کا ڈر تھا، اور تم مسلمان ہو کے اندر سے آ رہے ہو۔ تو اس وقت میں ان کو ہمت آئی، اللہ نے ہمت دے دی، کہا او ابو جہل سن، بات دراصل یہ ہے، میں جب بیٹھ کر ٹکی باندھے سرکار دو جہاں سرور و کون و مکہ تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ رہا تھا، جب بار بار دیکھا آپ کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا گیا اور میرے دل نے اندر سے گواہی دی کہ اتنا خوبصورت چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں آگے بڑھا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، یہ کہا اس نے۔ تو ابو جہل ٹوہ میں رہتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، گھر پہ گئے، گھر پہ جانے کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ بی بی فاطمہ کو بہت چاہتے تھے، چھوٹی بیٹی تھی وہ، لڑکیوں کو بڑی محبت سے لوگ پالتے ہیں، لڑکی جو ہوتی ہے باپ باپ کا بڑا خیال رکھتی ہے، اور حضرت زینب ہے، حضرت صفیہ ہیں، اور پھر ام کلثوم ہے، یہ بیٹیاں تو بڑی تھی، حضور کی زیادہ خدمت کی ہے لوگ، اور ان کا تذکرہ کہیں زیادہ نہیں کرتے لوگ۔ اور یہ شیعہ لوگ ہیں نا، بی بی فاطمہ کا تذکرہ کر کے ان کو بڑھاوا دے دیے۔ وہ تو چھوٹی بچی تھی اس وقت میں، زیادہ خدمت کون کر سکتی ہے باپ باپ کی؟ جو بڑی ہوتی ہے وہ کر سکتی ہے نا، تو انہوں نے کی خدمت، لیکن شیعہ لوگوں نے بی بی فاطمہ کو آگے بڑھایا اور سب کے جو خدمات ہیں ان کو نیچے دبانے کی کوشش کی۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، کھٹکا مارتے ہی دیکھا کہ ابو جہل ہے، پوچھا کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ تمہارا ابو کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ تو ان کے زبان سے نکلا کہ مجھے کیا معلوم، تم ٹوہ میں رہتے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، اور تم ان کی فکر میں رہتے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، مجھے کیا معلوم کہاں گئے۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے ایک زوردار تماشا مارا، جیسے مطلب خاندانی بھی تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا سخت تھا۔ جیسے ہی تماشا مارا تو کان میں جو بالی تھی وہ ٹوٹ کے نیچے گری اور اسی میں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے، اعلاء کلمت اللہ کے فریضے کو انجام دینے میں لگے ہوئے، اور یہ معاملہ ابو جہل کا اس بچی کے ساتھ یہ ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو تھوڑی دیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جیسے ہی تشریف لائے تو بی بی فاطمہ چھوٹی بچی تھی، روتے ہوئے بھاگ کر سرکار سے چمٹ کے رونے لگی۔ پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ کہا ابو جہل آیا تھا اور آ کر مجھے مارا، ابو کان میں سے بالی بھی ٹوٹ گئے، خون بھی نکل رہا ہے میرا، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یہ کہہ کے اور پھوٹ کے رونے لگی۔ سرکار نے جب اس وقت میں ایک بات ذہن میں آئی تو کہا جا کے جیسو مکے کا جو سردار ہے ابو سفیان، جاؤ اس سے کہو، ابو سفیان سے کہو کہ اس نے ایسی حرکت کی ہے۔ تو ابو سفیان کے پاس گئے، جا کر ابو سفیان سے جب کہا بی بی فاطمہ، تو وہ دیکھا کہ چھوٹی بچی کی کیا غلطی ہے اس میں، کیا اس نے نہ غلطی نہ ان کی ہے نہ ان کی، کسی کی نہیں ہے، پیغام سچ پیغام پہنچا رہے ہیں، سچ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اس لڑکی نے تمہیں کیا کیا، کیا کہا جو تم نے اس کو مارا۔ ابو سفیان گیا وہاں سے، بعد میں ایمان لائے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ گئے، جانے کے بعد اس وقت میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا ابو جہل، تو جا کر بڑی زور سے کہا او ابو جہل،
تو بڑا بدتمیز ہو گیا ہے، اس لڑکی نے تجھے کیا کہا تھا، اس کو کیوں مارا تم نے، خبردار آئندہ اگر ہاتھ لگایا تو، یہ کہہ کر ڈانٹا اس کو۔ جیسے ہی ڈانٹا تو خوش ہو کے واپس آئی اور آ کر کہا کہ ابو جا کر ڈانٹے ہیں اس ابو جہل کو، یہ خوشی کا اظہار کیا۔ تو اس بچی کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس امت کے لیے تڑپ رہے ہیں، سارے مکے میں گھوم رہے ہیں، لیکن بیٹی کو اس نے آ کر تماشا مارا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتے تھے۔ اس کا احسان کا بدلہ کیسے چکایا، یہ بھی آپ سن لیجئے، بدلہ کیسے چکایا۔ بدلہ یہ چکایا کہ حضرت ابو سفیان جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو گئے اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کسی کی کوئی پکڑ نہیں، کسی کو نہیں مارا جائے گا، کسی کو پریشان نہیں کیا جائے گا، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور اعلان ہوا کہ جو مکے کے اندر حرم میں چلا جائے کعبۃ اللہ میں اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اعلان ہوا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز دیا جا رہا ہے اس کو، ورنہ تو اس وقت میں بدلہ لیا جا سکتا تھا، لیکن کس کا بدلہ دیا؟ اپنی بیٹی کے لیے ایک کو غصہ کیا تھا ابو سفیان نے، تو اس کا بدلہ اعزاز اتنا اونچا عطا فرمایا کہ سردار کہنے کے اعتبار سے جو مسلمان، جو مکے کے لوگ اس کے گھر میں چلے گئے اس کو مامون قرار دے دیا گیا۔ تو دوست اور بزرگوں، باتیں تو بہت ہیں، لمبی ہیں، تھوڑے سے وقت میں نہیں عرض کی جا سکتی۔ یہ پیغام جو ہم کو ملا ہے، ہم مسلمان جو کہلا رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت سی قربانیاں ہیں بڑوں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شعیب ابو طالب کا واقعہ چل رہا تھا کہ اس میں کیا کیا آپ کو تکلیفیں پہنچی، اللہ نے موقع دیا تو اگلے جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں نا۔ اس وقت میں تو یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور پیغام ہم کو یہ ملا ہے کہ دین کے خاطر اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت آئے تو ہم کو پیچھے ہٹنا نہیں ہے، مصیبتوں کو سہنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ سرکار دو عالم نے اپنے دندان مبارک کو شہید کیا، سرکار دو عالم کے جسم مبارک زخمی ہو گیا طائف کے میدان میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اوجڑی رکھی گئی، سانس پھولنے لگی، سانس رکنے لگی تھی۔ یہ تکلیف جھیلا آپ نے امت کے لیے، آپ کو گڑھیرے میں گرانے کی کوشش کی گئی، آپ کو ستایا گیا، آپ پہ کچرا ڈالا گیا، لیکن اس امت کے خاطر آپ نے برداشت کیا، اور صرف مقصد یہ تھا کہ سارے امت مسلمہ اسلام قبول کرے، ساری انسانیت اسلام قبول کرے، اسلام قبول کر کے جنت پہ جانے والی بنے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس پیغام پر عمل پیرا ہوں، مضبوطی سے اس پر جمے رہیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔